اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج اللہ والوں کی ایک کرامت، اللہ والوں کی ایک اخلاص اور اللہ والوں کی فہم کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں جو بہت ہی پر اثر ہے اور آپ کی زندگیوں پہ بھی اس کا بہت اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ انڈیا کا واقعہ ہے۔ ایک بہت جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں وہاں پر، جو بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کے بہت مریدین تھے۔ بیمار ہو گئے تو مرید بھی پریشان ہو گئے۔ وہیں قریب میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں پہ ایک ہندو پنڈت، جس کو جوگی کہا جا سکتا ہے، وہ رہتا تھا۔ اور کہا یہ جانے لگا، کچھ عرصے کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ وہ بزرگ بہت سخت بیمار ہو گئے، تو پتہ چلا کہ اس بزرگ کی جو بیماری ہے نا، اس کا حل اس جوگی کے پاس موجود ہے۔ اور یہ بھی مشہور تھا کہ اس کو یہ خوبی حاصل ہے یا اس کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ ہر بیماری کا جو ہے وہ علاج کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے ہی تھا یہ سب کچھ۔ جب وہ بزرگ سخت بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں انہوں نے اپنا واعظ ذکر سب ان کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی، تو مریدین پریشان ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے شیخ سے اصرار کیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس جوگی کو ایک دفعہ آپ کو دکھا دیں، جس پر وہ بزرگ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا یہ میرا ضمیر یا میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے شفا مانگوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک رات ان بزرگ پر شدید بے ہوشی طاری ہوئی اور وہ اس کیفیت میں چلے گئے کہ جس طرح آج ہم اس کو کوما کی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے مریدوں نے اس جوگی کو بلا لیا کہ اب حضرت تو کوما میں ہیں۔ وہ جوگی آ گیا اور اس نے اپنا جو بھی طریقہ کار تھا وہ آزمانا شروع کر دیا، اور اگلی ہی صبح جو ہے وہ حضرت جو تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، ہوش میں آنے لگے۔ اور جب انہوں نے استفسار کیا کہ یہ کس نے کیا ہے، میں کیسے ٹھیک ہوا، تو مریدین کو آخرکار ڈرتے ڈرتے یہ بتانا پڑا کہ ہم آپ کی اجازت کے بغیر اس جوگی کو لے آئے تھے۔ آپ بہت ناراض ہوئے، لیکن پھر اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکمت و فہم ہوتی ہے، تو انہوں نے فوراً اس جوگی سے ملنے کا اصرار کیا۔ خیر اس جوگی کو لایا گیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ تمہیں یہ علم یا یہ جو تمہارے اندر جو صلاحیت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوئی، تمہیں اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے یہ سارے حربے، سارے کرتب سکھا دیے تھے، اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ اپنے نفس کے ہمیشہ خلاف کرنا، جو دل چاہے کرنے کا نا وہ مت کرنا، اور جو دل نہ کہے وہ کرنا۔ بس اسی کو میں نے پکڑ کے رکھا ہے اور اسی کی بدولت یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہو گئی ہیں۔ تو ان بزرگ نے فوراً کہا، اب یہ دیکھیے کہ اللہ والے کس طرح سے انسان کو ایمان کے راستے پر لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس سے کہا، کیا تمہارا نفس تمہیں مسلمان ہونے کو کہہ رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اس نے فوراً سر ہلانا شروع کر دیا کہ نہیں، میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس وقت بزرگ نے کہا، تو کیا تم آج اپنی نفس کی مانو گے؟ اگر تم نے آج اپنے نفس کی مان لی تو بس تمہارا جتنا کھیل تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اچھا میرے بہن بھائیوں، کہ ایک اللہ والے اتنے جن کے مریدین ہوں، جلیل القدر بزرگ ہوں، تو ان کی جو دہلیز تھی نا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ثمرات ہوتے ہیں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جوگی ان کی دہلیز پر آتا اور اس پر ان رحمتوں کی، ان ثمرات کی بارش نہ ہوتی اور وہ نور اس پہ نہ چڑھتا؟ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا اور پھر فوراً اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی اس کے جو دل پہ ایک مہر تھی، جو زنگ تھا، وہ اترنا شروع ہو گیا۔ اور وہ پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ آج مجھے اتنا اطمینان نصیب ہو رہا ہے نا میرے دل کو، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان بزرگ نے اپنے مریدین کو دیکھا اور فرمایا کہ اس نے میرا علاج کیا تھا، مجھے تندرست کیا تھا، تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا تھا نا کہ اس کے لیے کروں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، آج میں نے
یہ قرض اتار دیا جو میرے اوپر تھا، اور پھر اپنے مریدین کو بھی گواہ بنایا کہ اس نے جو میرے اوپر احسان کیا تھا، آج میں نے اس کو مسلمان کر کے وہ قرض اتار دیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ والوں کی ایک دانائی ہوتی ہے، ان کی عقل مندی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بھٹکے وہ کو راہ پہ لے کر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیشہ یہ سنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کیجئے، ہمیشہ آپ اللہ سے جڑے رہیے، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں، کوئی بھی اچھی بات آپ کو معلوم ہو جو اللہ والے آپ کو بتاتے ہیں، اللہ والوں سے جڑے رہیے اور اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیجئے کہ کوئی ایک اچھی بات بھی ہو تو کسی دوسرے تک اس کو پھیلا دیجئے، تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو، یہ کہانی آپ کو پسند آئی، یہ واقعہ، تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔